والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے شیطان کو وہاں سے دھتکار دیا، مردود بنا دیا، ذلیل بنا دیا۔ جاتے ہوئے شیطان نے ایک بات کہی تھی کہ اے اللہ فَبِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، مجھے تیری عزت اور تیری جلالت کی قسم، میں دنیا میں جاؤں گا، مجھے یہ مہلت دے، مجھے یہ طاقت دے، میں تیرے بندوں کو لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا دنیا میں جا کے۔ اللہ رب العزت نے اجازت بھی دی اور ساتھ شیطان کو جواب بھی دیا۔ شیطان نے چونکہ اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم اٹھائی تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے شیطان فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم کہ جس بندے کو تو گمراہ کرے گا، چاہے اس نے گناہوں میں 30 سال گزارے ہوں، 40 سال گزارے ہوں، 50 سال، 60 سال، 70 80 سال، حتیٰ کہ اگر کسی نے 100 سال بھی گناہوں کے اندر گزارا ہے، 100 سالہ گناہ کرنے والا آدمی بھی اگر میرے در پہ آ جائے، میرے سامنے آ جائے اور میرے سامنے آ کر ہاتھ پھیلا کر دعا کرے اور دعا کرتے ہوئے میرے ڈر سے اس کی آنکھوں سے اگر ایک آنسو کا قطرہ نکل گیا تو فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور محترم بھائیو، اللہ کے ڈر سے آنسوؤں کا ایک قطرہ نکلنا اللہ کے ہاں یہ بڑا عظیم ہے، اللہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، اللہ ایک آنسو کی بڑی قدر کرتے ہیں، اتنی قدر کہ اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، فرمایا میرا مومن بندہ، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ، وَإِنْ كَانَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک آنسو کا قطرہ مکھی کے سر کے برابر ہے، چھوٹا سا قطرہ آنسوؤں سے نکلا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسوؤں سے نکل کر، آنکھوں سے نکل کر وہ آنسو کا چھوٹا سا قطرہ اس کے چہرے پر آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اتنی کی بات ہے کہ اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے ایک چھوٹا سا قطرہ نکل کر چہرے پر آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمہ اللہ علی النار، کہ اس آنسو کے قطرے کی وجہ سے میں نے تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور ذرا آنسو نکال کر دیکھو تو صحیح، اللہ کے سامنے رو کر دیکھو تو صحیح، ایک آنسو کا قطرہ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتنی قدر و منزلت ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ پھر ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے نکال لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ ڈر کر دیکھو تو صحیح۔ پھر ایک حدیث کے اندر آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو آنکھیں، دو آنسو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے معتبر ہیں، ایک وہ جو اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے، اور دوسرا جو اللہ کی راہ میں وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر میں رو پڑتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہنا دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں آنکھیں عینان لا یمسہما النار، فرمایا یہ دونوں آنکھیں آگ نہیں چھوئیں گی، اللہ ان آنکھوں کو کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہیں۔ ارے رو کر دیکھو تو صحیح، اللہ کو منا کر دیکھو تو صحیح، اللہ کتنی جلدی مان جاتا ہے۔ تیری آنکھوں کا آنسو ابھی چہرے پر آئے گا، اللہ مان جائے گا، اللہ بڑی جلدی ماننے والا ہے، آنکھوں سے آنسو نکال کر دیکھ تو صحیح۔ پھر ایک حدیث کے اندر آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یلج النار رجل، وہ آدمی کبھی بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا، بکا من خشیت اللہ، جو آدمی اللہ کے ڈر سے رو پڑے، جو آدمی اللہ کے ڈر سے روتا ہے اس کا جہنم میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دودھ دھو لیا جائے نا جانور سے تو اس دودھ کو واپس تھنوں میں ڈالنا ناممکن ہے، اسی طرح ایسے آدمی کا جہنم کی آگ میں جانا ناممکن ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتا ہے۔ ذرا روک کر دیکھے تو صحیح،
اللہ کو منا کر دیکھے تو صحیح، اللہ تو منتظر ہے کہ میرا بندہ روئے اور میں مان جاؤں۔ تو محترم بھائیو، یہ رمضان المبارک ہے، آخری ایام ہیں، اور ان ایام کے اندر اگر ہم نے پورا رمضان اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہائے، اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، تو ان آخری ایام میں اللہ کے ڈر سے روئیں، آنسو کا قطرہ نکالیں، تاکہ ہماری جو ہے وہ بخشش ہو، ہماری جنت جہنم سے نجات ہو، اور جنت کا ہمیں وارث بنا دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔